تھوڑی ہی دیر میں بس آ جاتی ہے۔ بس کی سیٹ فل تھی، اس لیے چاروں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سب سے آگے پپو، پھر طاہرہ، پھر سارا اور پھر شیری۔ بس چل پڑتی ہے۔ آگے سٹاپ پر اور لوگ چڑھ جاتے ہیں۔ بس میں اور بھیڑ ہو جاتی ہے۔ شیری نہ چاہتے ہوئے بھی سارا سے چپک جاتا ہے۔ بس کا بار بار بریک مارنے سے شیری بار بار سارا سے ٹکرا رہا تھا، جس سے شیری کے دل میں ہلچل شروع ہو گئی تھی۔ شیری کو شرمندگی ہونے لگتی ہے۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ سارا کیا سوچے گی میرے بارے میں؟ وہیں سارا کو بھی ایک میٹھا سا احساس ہوتا ہے۔ اس کے من میں ہلچل ہونے لگتی ہے اور سارا خود پر کنٹرول کھونے لگتی ہے۔ یہ اس کی زندگی میں نیا احساس تھا جو اسے بڑا مزہ دے رہا تھا۔ وہیں شیری خود کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ لال ٹماٹر بن گیا تھا اور پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ شیری پیچھے ہٹنے کی بہت کوشش کرتا ہے، مگر بھیڑ کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹ پاتا۔ شیری خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ ابھی تک کی زندگی میں اسے یہ احساس کبھی نہیں ملا تھا۔ ہوتا بھی کیسے؟ پہلوانی میں تو یہی سکھایا جاتا ہے کہ عورتوں سے جتنا دور رہو اتنا اچھا ہے۔ مگر آج شیری کا خود پر قابو نہیں تھا۔ اب اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ پسینے سے چہرہ بھیگ گیا تھا۔ تبھی بس رکتی ہے اور 2 سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں۔ شیری طاہرہ اور سارا کو وہاں بٹھا دیتا ہے۔ ایسے ہی 1 گھنٹے کا سفر ختم ہو جاتا ہے اور چاروں گاؤں پہنچ جاتے ہیں۔ سارا شیری سے نظریں نہیں ملا پاتی اور چپ چاپ طاہرہ کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ شیری بھی بس میں ہوئے حادثے سے شرمندہ تھا، اس لیے جلدی جلدی وہ بھی نکل جاتا ہے پپو کے ساتھ۔ راستے میں شیری پپو کو کہتا ہے، جلدی چل، آج تو ڈانٹ پڑے گی، 5 بج گئے ہیں، اماں غصہ کرے گی۔ تب دونوں اپنے اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ نسیم گھر میں پریشان ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اسے شیری کو جانے ہی نہیں دینا چاہیے تھا۔ اگر شیری کو کچھ ہو گیا تو وہ کئی بار ٹینا سے بھی غصے میں کہہ چکی تھی، سب تیری وجہ سے ہوا ہے، ابھی تک نہیں آیا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو دیکھ میں تیرا کیا حال کرتی ہوں۔ اتنے میں دروازہ کھلتا ہے۔ شیری جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے، سامنے نسیم کھڑی تھی، جو بھاگ کر شیری کو گلے لگا لیتی ہے اور پیار سے اسے غصہ دکھا کر ڈانٹنے لگتی ہے۔ نسیم، کہاں رہ گیا تھا؟ اتنی دیر سے کہاں تھا؟ تجھے کہا تھا نا کہ دوپہر تک لوٹ آنا۔ تجھے میری کوئی پرواہ ہے کہ نہیں؟ بول، کہاں رہ گیا تھا؟ نسیم کو ایسے حال میں دیکھ کر شیری بھی اس کی ممتا کو دیکھ کر اس کے چہرے کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ وہ سوچنے لگا، ابھی تھوڑی ہی دیر سے آیا تو یہ حال ہے، اگر میں کہیں دور چلا جاؤں تو کہیں ماں جدائی میں ہی مر جائے گی۔ کتنا پیار اور کتنی ممتا تھی نسیم کی آنکھوں میں۔ تبھی پیچھے کھڑی ٹینا کی نظر شیری کے بازو پر بندھی پٹی پر جاتی ہے، جو خون سے تھوڑی لال ہو رہی تھی۔ ٹینا من میں سوچتی ہے کہ اگر باجی نے دیکھ لیا تو سب کی شامت آ جائے گی، سب سے زیادہ تو اس کی واٹ لگے گی، اور پھر نسیم دوبارہ کبھی شیری کو شہر جانے بھی نہیں دے گی۔ اس لیے وہ جلدی سے آگے آتی ہے اور نسیم سے کہتی ہے، ٹینا، کیا باجی دروازے پر ہی کلاس لگا دو گی؟ اب صبح سے گھر سے باہر گیا ہے، اتنا سفر کر کے آیا ہے، تھک گیا ہوگا، پتہ نہیں کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں۔ اپنے لال کو پہلے کچھ کھلا پلا دو، پھر کرتی رہنا باتیں۔ اتنا کہہ کر ٹینا شیری کے اس بازو کو چھپا لیتی ہے جہاں چوٹ لگی تھی اور شیری کو کمرے میں لے جانے لگتی ہے۔ نسیم بھی ممتا میں ڈوبی جلدی سے کچن میں جاتی ہے شیری کے لیے کچھ کھانے کو لینے۔ ابھی تک اس کی نظر شیری کی چوٹ پر نہیں گئی تھی۔ ٹینا جلدی سے شیری کو کمرے میں لے جا کر کہتی ہے، تمہاری کلاس تو میں بعد میں لوں گی، جا پہلے اپنی شرٹ چینج کر، اگر یہ زخم باجی نے دیکھ لیا، باجی سارا گھر سر پہ اٹھا لے گی۔ شیری کو بھی یاد آتا ہے، وہ کیسے بھول گیا، کم سے کم پٹی تو اتار دیتا۔ پھر شیری جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگتا ہے اور جا کر شرٹ چینج کر کے واپس چھوٹی مامی کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اتنے میں نسیم گرما گرم دودھ اور کھانے کے لیے چاول لے آتی ہے۔ شیری، ارے اماں، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، ضرورت نہیں کسی کی۔ نسیم، چپ چاپ دودھ پی اور یہ چاول کھا، پتہ ہے مجھے بھوک ہے کہ نہیں۔ شیری چپ چاپ دودھ کا گلاس پکڑ کر پینے لگتا ہے اور چاول کھاتا ہے۔ نسیم، یہ مت سوچنا کہ میں ناراض نہیں ہوتی، تجھے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گی، تو جو مستی کرتا پھرتا ہے باہر مجھے سب پتہ ہے۔ تبھی نسیم کا دھیان شیری کی شرٹ پر جاتا ہے۔ نسیم، ابھی تو نے دوسری شرٹ پہنی تھی، یہ کب بدلی؟
نسیم کی بات سن کر شہری ہڑبڑا جاتا ہے، مگر ٹینا درمیان میں بول پڑتی ہے۔ ٹینا، وہ کیا ہے نا باجی، وہ میرے ہاتھ سے تیل کی بوتل شہری کے اوپر گر گئی تھی آتے ہی، تو اس لیے میں نے کہا کہ جا پہلے شرٹ چینج کر لے۔ یہ سن کر شہری سکون کی سانس لیتا ہے اور نظروں سے چھوٹی مامی کو تھینکس کہتا ہے بات سنبھالنے کے لیے۔ نسیم، اب بتا پہلے کہ اتنا وقت کہاں لگ گیا تجھے؟ وہ اماں، وہ کیا ہے نا کہ تمہیں پتہ ہے نا کہ بس 2 گھنٹے بعد چلتی ہے شہر سے گاؤں کے لیے۔ وہ دوپہر والی بس 2 منٹ پہلے نکل گئی تھی، اس لیے وہ چھوٹ گئی اور ہم 2 گھنٹے بس اسٹاپ پر اگلی بس کے انتظار میں بیٹھے رہے، بس اس لیے دیر ہو گئی۔ نسیم، تو دھیان رکھنا چاہیے تھا نا ٹائم کا، اب اگلی بار ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہونی چاہیے۔ شہری، اماں میں اگلی بار سے دھیان رکھوں گا۔ ٹینا، باجی میں کیا کہتی ہوں کہ ہم شہری کو ایک بائک لے دیں تاکہ بس کا جھنجٹ ہی ختم ہو جائے۔ ویسے بھی اگر کہیں کبھی ضروری جانا پڑ جائے تو شہری ہمیں لے جا سکے گا، اور کوئی کام بھی ہو تو دیکھ لے گا، اب تو بڑا ہو گیا ہے۔ نسیم، پھر تو شہزادے صاحب گھر پر بیٹھیں گے ہی نہیں، ایسے ہی گھومتے رہیں گے۔ ٹینا، کیا باجی تم بھی، کیا تمہیں بھروسہ نہیں اپنے بیٹے پر؟ شہری، نہیں چھوٹی مامی، مجھے ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی ماما کے پاس بائک تو ہے نا۔ ٹینا، تو چپ رہ، تیرے ماما کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا ہمارے لیے، کم سے کم تو ہی ہمارے چھوٹے چھوٹے کام کر دیا کرے گا۔ شہری، تو آپ کو یہ بائک اپنے لیے چاہیے نہ کہ میرے لیے؟ ٹینا بڑی بڑی آنکھیں نکالتی ہے شہری کو دیکھ کر۔ ٹینا، ہاں ایسا ہی سمجھ لے، تو کیا تو ہمارا کام نہیں کرے گا؟ شہری، ارے ایسا بھلا ہو سکتا ہے کبھی، آپ سب تو میرے لیے سب سے پہلے ہیں۔ نسیم، میرا بچہ، شہری کو گلے لگاتے ہوئے، تو اس گھر کی جان ہے، سب کچھ تیرا ہی تو ہے۔ ایسے ہی تھوڑی بہت باتوں کے بعد شام کا کھانا بنانے کا وقت ہو جاتا ہے اور تینوں مل کر کھانا بناتی ہیں۔ تینوں ماموں بھی لوٹ آتے ہیں اور رات کا کھانا کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں۔ رات کو اسلم دوست کے ضروری کام کا بہانہ بنا کر اپنے دوست سے ملنے نکل جاتا ہے، تو ٹینا سوچتی ہے کہ ابھی سب اپنے اپنے کمروں میں ہیں، یہی صحیح وقت ہے شہری سے پوچھنے کا کہ آخر اسے چوٹ کیسے لگی۔ ٹینا دھیرے دھیرے چپکے سے شہری کے کمرے میں چلی جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ شہری بیڈ پر لیٹا چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اصل میں شہری آج سارا کے ساتھ ہوئے بس والے حادثے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آخر کیوں وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا، وہ کیا سوچ رہی ہوگی میرے بارے میں۔ تبھی ٹینا کمرے میں داخل ہوتی ہے اور دروازہ بند کر کے شہری کے پاس آتی ہے۔ ٹینا، تو بتا آج کیا کر کے آیا ہے اور کہاں سے چوٹ لگی ہے؟ شہری خیالوں کی دنیا سے باہر آتا ہے اور چھوٹی مامی کو دیکھ کر چونک جاتا ہے۔ شہری، ارے مامی، اس وقت آپ یہاں؟ ٹینا، کیوں، کیا نہیں آ سکتی میں یہاں؟ شہری، ارے نہیں نہیں، میرا وہ مطلب نہیں۔ ٹینا، تو میری بات کا جواب دے پہلے کہ کہاں سے چوٹ لگی ہے، دکھا مجھے کتنی چوٹ ہے۔ شہری منع کرتا رہتا ہے لیکن ٹینا شہری کی شرٹ اتروا کر بازو دیکھنے لگتی ہے۔ پٹی ہٹا کر جب زخم دیکھتی ہے تو اسے ایک کٹ نظر آتا ہے۔ شہری، ارے کچھ نہیں مامی، وہ بس ایسے ہی بس میں خروچ لگ گئی تھی دروازے سے۔ ٹینا شہری کی آنکھوں میں پڑنے کی کوشش کرتی ہے، شہری ضرور کچھ چھپا رہا ہے۔ ٹینا، اچھا مامی سے بولنے میں ڈر ہے تو دوست کو ہی بول دے، دوستوں سے کوئی بات چھپائی نہیں جاتی۔ شہری، ارے مامی کچھ بھی تو نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ٹینا اٹھ جاتی ہے بیڈ سے اور باہر جانے کو مڑتی ہے۔ ٹینا، ٹھیک ہے، اگر تو مجھے اپنا دوست نہیں سمجھتا تو میں چلتی ہوں۔ شہری اچانک اٹھ کر مامی کا ہاتھ پکڑ کر واپس کھینچ کر بیڈ پر بٹھا لیتا ہے۔ شہری، اچھا بابا بتاتا ہوں، مگر پہلے وعدہ کرو یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے اور نہ ہی آپ غصہ کرو گی۔ ٹینا، وعدہ، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی اور نہ غصہ کروں گی۔ پھر شہری سارا واقعہ بتا دیتا ہے کہ کیسے اس نے عورت کی مدد کی اور چوٹ لگی۔ ٹینا حیرانی سے دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے، ٹینا، ہائے اگر تجھے کچھ ہو جاتا تو کبھی سوچا ہے؟ کیا ضرورت تھی ہیرو بننے کی؟ اگر چوٹ کہیں اور لگ جاتی تو؟ اگر تمہاری جان پر بن آتی تو؟ سوچا ہے کہ باجی کا کیا ہوتا؟ تمہارے ذرا لیٹ ہونے پر سارا گھر سر پر اٹھا لیا تھا، سوچ ان کا کیا ہوتا۔ شہری، مامی جی یہ بھی تو سوچیں، اگر اس عورت کی جگہ آپ ہوتی یا اماں ہوتی یا جمیلہ مامی ہوتی تو کیا میں ایسا نہیں کرتا؟ ٹینا چپ ہو جاتی ہے، آخر شہری ایک غیرت مند لڑکا تھا، پھر وہ کیسے برداشت کرتا کہ اس کے سامنے کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہو جائے۔ ٹینا، تو لاکھوں میں ایک ہے، سب کو تیرے جیسا بیٹا ملے۔ اچھا یہ تو بتا پھر کیا 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 سارا دن؟
कौन कौन था साथ? शहरी सोच में पड़ जाता है कि क्या जवाब दे। सारा के बारे में बताए या नहीं? शहरी को सोचते देख कर टीना बोलती है, टीना इतना सोचने की क्या बात है, जो भी है दिल खोल कर बता। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, कोई तो बात ज़रूर है तेरे दिल में जो तू ऐसे सोच में गुम था। चल बता जल्दी, सोच मत। शहरी फिर सारा और ताहिरा के साथ जाने के बारे में बता देता है और ये भी कि ये प्लान पप्पू का था, ताहिरा के साथ उसकी सेटिंग करने का। शहरी को सारा का खत याद आ जाता है और वो जल्दी से अपने कपड़े जो वो बदल चुका था उसमें से खत निकाल कर देखता है। टीना सारा का खत शहरी से लेकर पढ़ने लगती है। खत पढ़ते पढ़ते टीना की आंखें नम हो जाती हैं। शहरी हैरानी से छोटी मामी को देखता जा रहा था कि ऐसा क्या लिखा है हाथ में। थोड़ी देर बाद टीना हाथ पढ़कर अपनी आंखों को दुपट्टे के पल्लू से साफ करके शहरी को देखती है और कहती है, टीना तुमने ये खत पढ़ा था या नहीं? शहरी ना में गर्दन हिला देता है। टीना इस खत का एक एक लफ्ज उसने अपने दिल के खून से लिखा है। बहुत प्यार करती है वो तुम्हें, प्लीज उसका दिल मत तोड़ना। ऐसा प्यार तो लाखों में किसी किसी को मिलता है। कल ही जाकर उसे हाँ बोल दे, मेरी पूरी सपोर्ट है, मैं सब देख लूंगी, तू फिक्र मत करना। शहरी हैरानी से टीना की बातें सुन रहा था। शहरी, ये आप क्या कह रही हो मामी? आपको तो पता है मैं इन सब से दूर रहता हूँ और आप खुद मुझे ये करने को बोल रही हैं। टीना, हाँ मैं कह रही हूँ। तू क्या समझेगा, सच्चा प्यार किसे कहते हैं? तू क्या जाने, एक लड़की जब किसी को अपने मन का राजा बना लेती है तो फिर और किसी को कबूल नहीं करती। तू बस उसे हाँ कर दे, उसके प्यार की लाज रख ले। अगर मेरी बातों की कोई अहमियत है तो उसे उदास मत करना। इतना कहकर छोटी मामी अपनी आंखों के आंसू साफ करके कमरे से निकल जाती हैं। कहानी का बकिया हिस्सा अगली वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।